براہ راست آپ کو لے چلیں گے، مرتضیٰ سولنگی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس کی ہمارے ملک کے آئین اور قانون میں اجازت نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں عدم برداشت اور جھوٹ کا ایک کلچر جو پچھلے کئی سالوں سے جاری ہے، اس کو جاری رکھتے ہوئے یہ کیا گیا۔ اس کے بعد آپ کے علم میں ہوگا کہ جب 2-3 دن تک اس کے اندر کوئی کمی نہیں آئی تو وزارت داخلہ نے 16 جنوری کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جس کی دی گئی، جس کے کنوینر ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل سائبر کرائم ونگ FIA کے تھے، اور اس میں IBISI اور DGICT پولیس اور PTA کا ایک نمائندہ اور وہ تشکیل دی گئی جو اپنا کام کر رہی ہے۔ یہ سب کچھ اس کے باوجود ہوا کہ ہمارا جو ملک ہے اس کا جو سپریم لا ہے آئین پاکستان، اس کا جو آرٹیکل 19 ہے، اگر آپ کھول کر پڑھ لیں تو اس کے اندر بہت وضاحت کے ساتھ لکھا ہے، آرٹیکل 19 جو کہ متعلق ہے آزادی اظہار اور آزادی پریس کے ساتھ، کہ اسلام کی عظمت یا پاکستان یا اس کے کسی حصے کی سالمیت، سلامتی یا دفاع، غیر ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات، امن عامہ، تہذیب یا اخلاق کے مفاد کے پیش نظر یا توہین عدالت، کسی جرم کے ارتکاب اور اس کی ترغیب سے متعلق قانون کے ذریعے عائد کردہ مناسب پابندیوں کے تابع، جو آزادی ہے ان مناسب پابندیوں کے تابع ہے۔ تو اس حوالے سے جو متعلقہ ادارے ہیں، FIA ہے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے، اور جو مجاز ادارے ہیں وہ اس پر اپنی کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں، تفتیش بھی ہو رہی ہے، اور کئی سو جو اکاؤنٹس ہیں وہ مانیٹر کیے گئے ہیں جن کے خلاف کارروائی ہوگی۔ آج یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد تھوڑی سی آپ کو اس کے حوالے سے معلومات دینا ہے اور آپ کے ذریعے انتباہ کرنا ہے ان تمام لوگوں کو ملک کے اندر اور باہر کہ وہ اس طرح کی سرگرمیوں سے باز آ جائیں، کیونکہ جو آئین ہے اور قانون ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس پر کارروائی کر رہے ہیں اور کریں گے۔ اب جب کہ ہم الیکشن کے عمل میں جا رہے ہیں اور وہ بہت قریب ہے، میرے خیال میں آپ لوگوں کو تو اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ 17 اگست 2023 سے جب سے کابینہ نے حلف اٹھایا ہے، اس کے نگران وزیر اطلاعات کی حیثیت سے شاید کوئی دن خالی نہیں ہے جس میں نے یہ بہت وضاحت کے ساتھ نہ کہا ہو کہ یہ ملک کیونکہ آئین کے تحت چلتا ہے اور آئین کی تحت ہی اس نگران حکومت کا وجود قائم ہوا، اور اس آئین کے دیباچے میں پریمبل میں لکھا ہے کہ یہ ملک جو ہے اس کے منتخب نمائندے چلائیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کے بہت قریب ہیں۔ جمعرات 8 فروری کو 2024 کو عام انتخابات ہوں گے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے، جس میں پاکستان کے عوام اپنے جو نمائندے ہیں وہ منتخب کریں گے اور ایک نئی قانونی آئینی حکومت وجود میں آئے گی۔ آج کی اس جو مختصر پریس کانفرنس ہوگی اس میں ہم اسی فوکسڈ یہ جو ایجنڈا ہے جو کہ میں نے آپ کو عرض کیا اس پر گفتگو کریں گے۔ اس ملک کے اندر بہت سارے مسائل ہیں قانون کے حوالے سے، دوسرے حوالوں سے، وہ ساری چیزیں آج ہم ان پر گفتگو نہیں کریں گے، فوکس اسی حوالے سے گفتگو ہوگی۔ میری دائیں جانب احمد شمیم پیرزادہ صاحب ڈائریکٹر جنرل ہیں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ویب انالیسس کے، ساتھ بیٹھے ہیں ان کے تیمور ارشد صاحب، وہ ڈائریکٹر ہیں PTA کے، پرنسپل انفارمیشن آفیسر طارق خان اس طرف بیٹھے ہیں، میرے بائیں ہاتھ وقار الدین سید صاحب ڈائریکٹر آپریشنس ہیں FIA کے، اور ایاز خان ایڈیشنل ڈائریکٹر سائبر کرائمز۔ تو بغیر وقت ضائع کیے ہوئے
میں پیرزادہ صاحب سے بھی کہوں گا اور وقار سید صاحب سے بھی کہ مختصر کچھ گفتگو کر لیں اور پھر ہم اوپن کریں گے سوال کے لیے. تھینک یو ویری مچ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، تھوڑا سا میری گزارش تھی کہ میں آپ کو بریف کروں کہ پی ٹی اے کیسے کام کرتا ہے اور کس قانون کے تحت کرتا ہے. تو سوری آواز آ رہی ہے؟ جی. انڈر سیکشن 37 پیکا جو ہے پیکا 206 جو ہے پی ٹی اے کے پاس اختیار ہے کنٹینٹ بلاکنگ اور ریموول کا، جس میں جو کنٹینٹ ایسے ہیں جو انٹرسٹ آف گلوری آف اسلام ہے، انٹیگریٹی، سیکیورٹی اینڈ ڈیفینس آف پاکستان کے حوالے سے ہیں، پبلک آرڈر، ڈیسنسی اور موریلٹی کے حوالے سے ہیں، ان ریلیشن ٹو دی کنٹیمپٹ آف کورٹ ہیں، اور جو ہے کمیشن آف اینی آفینس اور انسائٹمنٹ ٹو دی آفینس، یعنی کوئی اگر اس پر کسی کو انکلکیٹ کرتا ہے. اتھارٹی میں ہماری ویب سائٹ کے ذریعے اور ہم نے دیا ہوا ہے پلیٹ فارم، کوئی بھی بندہ رپورٹ کر سکتا ہے ڈفرینٹ ٹائپ آف کنٹینٹس. ہم خود بھی چند کیسز میں آن دی ڈائریکشن آف دی کورٹ پرو ایکٹیو سرچ بھی کرتے ہیں، اور کوشش ہماری یہی ہوتی ہے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کریں اور ہم اسے ایڈریس کرتے ہیں. پھر ہمارے ساتھ کچھ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں جس میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے، 44 ہمیں ایک پورٹل ہم نے بنایا ہوا ہے جو ڈفرینٹ ایشوز ہوتے ہیں جو میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ انٹیگریٹی، سیکیورٹی اور اس کے حوالے سے، تو وہ ادارے بھی ہمیں رپورٹ کرتے ہیں. دیر آر آلموسٹ 44 انسٹیٹیوشنز جس میں ایف آئی اے بھی ہے، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن بھی ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بھی ہے، منسٹری آف انفارمیشن براڈ کاسٹ بھی ہے. وہ ہمیں اپنی انفارمیشن گائے بغیر شیئر کرتے ہیں اور ہم اس پر ایکشن لیتے ہیں. بیسیکلی ہمارا پرنسپل جو کام ہے وہ بلاکنگ اینڈ ریموول کا ہے، اور اس پر جو اس کے بعد پھر ہم جنرل پبلک اویئرنیس کے لیے ہم نے میڈیا کمپینز بھی چلاتے ہیں، اخبار میں آرٹیکل بھی لکھتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے سوشل میڈیا کمپنیز سے ہماری تقریباً ہر 3 مہینے 6 مہینے بعد میٹنگ ہوتی ہے اور ان سے ہم اپنے کنسرنز بھی بتاتے ہیں. دوسرا یہ کہ سوشل میڈیا کمپنیز کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ مینلی جو ہے وہ چلتے ہیں اپنی سوشل میڈیا کمپنی، ان کی جو گائیڈ لائنز ہیں اور ان کے سٹینڈرڈز ہیں اس کے حوالے سے وہ چلتے ہیں. ہمارے ڈفرینٹ ایم او یوز بھی ہم نے سائن کیے ہوئے ہیں جس میں یونیسیف کے ساتھ بھی ہے، اور چائلڈ ایبیوز کے حوالے سے ہم کافی کام کر رہے ہیں. اسی طرح بیسک ساری جو ہم یعنی آپ ایک بڑا اسٹرانگ پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے ہمیں بڑی ہیلپ مل سکتی ہے. اس چیز کا جو ہے نا لوگوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مرتضیٰ سولنگی دیگر کی نیوز کانفرنس ایک جانب جاری ہے تو دوسری جانب پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل انعام ایمن نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. مقابلہ ہے وہ اس غربت سے، افلاسی سے، جو چیلنجز پاکستان کو اندرونی یا بیرونی چیلنجز ہیں اس میں جو ہے ہمیں مقابلہ ہے. ہر مشکل وقت میں ملک کے جتنے بھی ایشوز ہیں، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے ملک کا ساتھ دیا ہے، پاکستان کا ساتھ دیا ہے. ہر مشکل گھڑی میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے، پاکستان کے عوام کا ساتھ دیا ہے، پاکستان کے اداروں کا ساتھ دیا ہے. مشکل سے مشکل حالات میں بھی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے اور پوری پیپلز پارٹی نے کبھی ملک کے اداروں پہ حملے نہیں کیے، اداروں کے خلاف کوئی ہزارہ سائی نہیں کی، اداروں کے خلاف کوئی مہمیں نہیں چلائی ہیں. آپ دیکھیں اگر مین اسٹریم میں میں 3 پارٹیاں دیکھ رہا ہوں، بات کروں پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی. آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ جب پی ایم ایل این پہ تکلیف آتی ہے یا پی ایم ایل این کے خلاف کبھی بھی کوئی کارروائی ہوئی ہے تو پی ایم ایل این نے سب کو نشانہ بنایا ہے. اس نے اپنی مخالف پارٹیوں کو بھی نشانہ بنایا ہے، انتقام لیا ہے، اور اس نے ملک کے اداروں کو بھی انتقام کے نشانے پر رکھا ہے. ان کے خلاف بھی مہمیں چلائی ہیں پی ایم ایل این نے. پی ٹی آئی نے اس سے بدتر کام کیا. پی ٹی آئی نے بھی مشکل وقت میں اپنے مخالفین کے ساتھ انتقام کا رویہ رکھا، اور پی ٹی آئی نے مشکل وقت میں ملک کے اداروں کے خلاف بھی ہر گھٹیا سے گھٹیا حرکت کرنے میں کوئی جو ہے انہوں نے
कसर नहीं छोड़ी। एक पार्टी पीपुल्स पार्टी जिसने अपने लीडरशिप के जान के नजराने दिए हैं, इससे बड़ी कुर्बानी कोई नहीं हो सकती। जान के नजराने देने के बावजूद, मुश्किल से मुश्किल तहरीकें चलाने के बावजूद, हिस्टोरिकल जुल्म सहने के बावजूद, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत, पूरे ख़ानदान की शहादत, उसके बाद मोहतरमा आसिफ अली ज़रदारी साहब के 11 साल, उसके बावजूद भी किसी के खिलाफ कोई मुहिम नहीं चली है, उसके खिलाफ भी किसी इदारे के खिलाफ कभी कोई गलत बात नहीं की है। आपने हमेशा जमहूरियत की बात की है, आपने हमेशा रिकन्सिलेशन की बात की है। तो ये है पॉजिटिव सोच। इस मुल्क को अनफॉर्चुनेटली जो नुकसान नेगेटिव सोच ने दिया है, उसने लोगों के लिए बुरा मैसेज छोड़ा है। हमें आपस में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कल भी आप देखें कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपने स्पीच में क्या कहा है, हालांकि कुछ अखबारों ने उसको या कुछ मीडिया हाउसेज ने उसको आधा रिपोर्ट किया है। उनके अगर पूरे बयान को सुने, उन्होंने कहा कि मैं PMLN के वर्कर से भी खिताब कर रहा हूं, मैं PTI के वर्कर से भी मुखातिब हूं। हालांकि कुछ मीडिया ने हाउसेज ने सिर्फ खाली PTI के वर्करों के लिए चलाया है, उन्होंने कहा कि मैं PMLN के वर्कर्स को भी मुखातिब हूं और PTI के वर्कर्स को भी मुखातिब हूं। मेरा किसी वर्कर से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, मेरी किसी वर्कर से, किसी भी पार्टी कारकुन से मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सारे मेरे पैगाम को सुने, मेरी सोच को सुने, जो वो सोच देना चाह रहे हैं उसकी तरफ सबको राग़िब कर रहे हैं चेयरमैन साहब। तो ये है मेन चीज़ कि इस वक्त मुल्क क्या अफोर्ड कर सकता है। जो इस वक्त मुल्क के हालात है, कोई आइडियल हालात हमारे पास नहीं है। इस वक्त हमें किस सोच में जाना चाहिए? इस वक्त हमें ये सोच में जाना चाहिए जो पीपुल्स पार्टी लीडरशिप दे रही है कि सब मिल के इकट्ठे हो जाए। इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को हो रहे हैं। अवाम ने फैसला करना है कि किसको अवाम ने मैंडेट देना है, किसको अवाम ने मैंडेट नहीं देना है। लेकिन हम दुश्मनी पे ना उतरें, हम उन लड़ाई झगड़ों को मतलब हम सियासी मुखालफत कर सकते हैं, हमें जो है वो इस तरह की सियासत नहीं करनी चाहिए जिसमें लोगों को एक दूसरे के खिलाफ हम राग़िब कर रहे, लोगों के जहनों में इंतशार फैला रहे, लोगों को नफरत का हम सबक दे रहे। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप देखें कि जिस तरीके से कल जलसे के बाद PMLN की लीडरशिप जो बौखलाहट का शिकार हुई है, उनके बयानात जिस तरह आ रहे हैं, वो जहर उगल रहे हैं, वो कोई शाइस्तगी की ज़ुबान इख्तियार नहीं कर रहे। कभी हमें एहसन इकबाल साहब तड़ियाँ लगा रहे हैं, कभी इनके दूसरे लोग हमें तड़ियाँ लगा रहे हैं। देखिए जी, आप अगर समझते हैं कि पीपुल्स पार्टी को आप तड़ियाँ लगा के सियासी मुखालफिन उसको डरा धमका सकते हैं, पीपुल्स पार्टी डरने धमके वाली पार्टी नहीं है। पीपुल्स पार्टी बढ़ के किसी ने कुर्बानियाँ नहीं दी। हाँ, मुश्किल हालात में पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप पाकिस्तान में रह के उन्होंने अपनी तमाम मुश्किलात का सामना किया है। PMLN की लीडरशिप की तरह मुआहदे करके मुल्क से कभी बाहर नहीं गए या झूठे बहाने करके मुल्क से कहीं बाहर नहीं गए। मुश्किल हालात में मुल्क को कभी अवाम को भी अकेले छोड़ के नहीं गए। ये सारे एहसानात पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप के PMLN की लीडरशिप के ऊपर भी है। आपको याद होगा जब PDM बनाई किसने दी? PDM बनाई चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने PDM बनाई थी। और जब PDM बनी थी तो सारे दोस्त अपनी मेमोरी को रिकॉल करें कि लोग कहते थे कि जी चलो मियाँ साहब तो चले गए मुल्क से बाहर, लेकिन ये बाकी जो भी बची कुछ लीडरशिप यहाँ थी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, सबके लिए निहायत एहतराम है, तो वो लोग उनके बयान तक नहीं आते थे। मीडिया में, सोशल मीडिया में लोग लिखते थे कि जी ये लीडरशिप है कहाँ, मुल्क में ये चीज़ें हो रही है। इमरान खान का एक बदतरीन दौर था, पाकिस्तान का बदतरीन इक़्तिदार दौर इमरान खान कर रहा है। उस बदतरीन इक़्तिदार के दौर में जब लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा था, PMLN की लीडरशिप खामोश थी, चुप थी। वो प्लेटफॉर्म PDM का उनको चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने दिया कि आए ताकि आपको बोलने का मौका दें, हम आप किसी डर और खौफ में मुब्तला, आपका खौफ निकालें। वो खौफ निकाला PDM के जरिए, वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने निकाला। और फिर देखा फिर क्या किया उन्होंने, फिर उन्होंने वही किया। जैसे ही PDM स्ट्रांग हुई,